سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 41۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکین عرب کی طرف سے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک اعتراض اور سوال کا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ اول تو مشرکین عرب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول اس لیے بھی تسلیم نہیں کرتے تھے کہ آپ بشر ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ نبی یا رسول اس کو ہونا چاہیے جو بشر نہ ہو، فرشتہ ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی کہ آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بشریت اور نبوت کے اندر تضاد ہے، جو بشر ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا، جو نبی ہو وہ بشر نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا ایک کنسیپٹ تھا، ان کا تصور تھا۔ اللہ رب العالمین نے جا بجا اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی نور کو، کسی فرشتے کو نبی اور رسول بنا کے بھیجتا تو پھر بھی تمہارا اعتراض ہوتا کہ اب ہم اس کی کیسے مانیں، یہ تو فرشتہ ہے، اس کو ہم اب کیسے تسلیم کریں۔ یعنی اس بات کو واضح کیا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام بھی انسان ہی ہوا کرتے تھے، نوع بشریت سے ہی اللہ کے نبی تشریف لایا کرتے تھے۔ جب یہ بات واضح ہو جاتی تو پھر دوسرا سوال یہ اٹھا دیتے کہ جی چلو کسی انسان کو ہی بنانا تھا تو کسی مالدار انسان کو بناتے۔ اندازہ کریں کہ کیسا بیہودہ سوال ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبوت، رسالت، امامت، قیادت یہ بھی ہمارے گھر کی لونڈی ہے، ہم جس کو چاہیں اس کو ملے، جس کو چاہے اس کو نہ ملے۔ حالانکہ کسی کو نبی بنانا، کسی کو رسول بنانا، کسی کے سر پہ تاج نبوت سجانا اور کسی کے سر پہ تاج ختم نبوت سجانا، یہ تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ وہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ جیسے کسی نے کہا کہ وہ چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، یہ تو اس کا اختیار ہے۔ لیکن اسی بات کو انہوں نے قابل اعتراض بنا لیا اور کہنے لگے کہ جناب یہ کسی بڑے آدمی، سردار، چودھری، وڈیرے، نواب، اس کو کیوں نہیں نبوت دی جاتی؟ چنانچہ اللہ پاک نے ان کا سوال ذکر کیا کہ وقالو، یہ لوگ کہتے ہیں لولا نزل هذا القرآن،
یہ قرآن کیوں نہیں اتارا جاتا علی رجل من القریتین عظیم، کسی ایسے مرد پر جو دونوں بستیوں یعنی دونوں شہروں میں سے بڑا آدمی ہو۔ دو شہروں سے مراد یہاں مکہ مکرمہ اور طائف ہے، اور مکہ مکرمہ میں سے عتبہ شیبہ اس قسم کے نام لیتے، اور طائف میں سے عبد یالیل عروہ ابن مسعود ثقفی بڑے بڑے سردار تھے، ان کے نام لے کر کہتے کہ جناب ان کو کیوں نہیں نبی بنایا گیا، یہ ابو طالب کا یتیم بھتیجا ہی رہ گیا تھا، کیونکہ میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے معاشی اعتبار سے آپ کو بہت زیادہ خوشحالی عطا نہیں کی، یعنی مالدار اور سرمایہ دار اور جاگیردار اور بڑا نواب اور خوان یہ بنا کے اللہ نے آپ کو نہیں بھیجا۔ تو ہم اللہ پاک کا شکر اور احسان مند رہیں ہم کہ اللہ پاک نے عام لوگ جو ہے سادہ زندگی گزارنے والے فقراء و مساکین ان کے اندر اپنا محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فخر کے ساتھ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہم اجعلنی مسکینہ، اللہ مجھے مسکینوں میں سے بنا دے، وَأَمِتْنِي مسکینہ، اللہ مجھے زندگی بھی مسکینوں کے ساتھ دے، مجھے موت بھی مسکینوں کے ساتھ دے، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاکِین، اور اللہ کل قیامت کے دن میرا حشر بھی انہی مسکینوں کے ساتھ فرما۔ تو وہ لوگ یہی بات کہ آپ جناب مالدار نہیں ہیں، آپ سرمایہ دار نہیں ہیں، آپ جاگیردار نہیں ہیں، آپ کے پاس باغات نہیں ہیں، آپ بہت بڑے امیر اور لینڈ لارڈ نہیں ہیں، تو اللہ نے اگر نبی بنانا تھا تو اللہ ان دو شہروں میں سے کسی بڑے آدمی کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیتا، ان کو کیوں نبی بنا دیا گیا؟ اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا تیرے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کریں گے؟ رب نے کوئی ان کو ٹھیکہ دے دیا کہ تقسیم تم کر لو؟ یہ رب کی رحمت ہے، وہ جس کے سر پہ چاہے سجا دے، یہ اس کا انتخاب ہے۔ اگر اس نے اپنی نبوت کے لیے، اپنے رسول بنانے کے لیے اور پھر خاتم النبیین کے لیے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر لیا تو یہ کیا لگتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ یہ کون ہوتے ہیں کہ اللہ کی ذات پہ انگلی اٹھائیں؟ رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والا خود رب العالمین ہے۔ جب اس نے اپنی رحمت نبوت جس کے سر پہ چاہی سجا دی، ان کو اعتراض کا کوئی حق نہیں بنتا۔ اللہ پاک فرماتے کہ نبوت اور رسالت تو بہت اونچا مقام ہے، نبی ہونا، رسول ہونا تو بہت اعلیٰ درجے کا مقام ہے۔ ہم تو دنیا کے اندر جو مال و دولت ہے اس کی تقسیم بھی ہم خود کرتے۔ فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، جو دنیا کے اندر ان کی معیشت، ان کا گزران، ان کا رہن سہن، ان کا مال و دولت، کوئی امیر کوئی غریب، یہ تقسیم بھی ہماری اپنی ہے، یہ خدائی ونڈ ہے۔ اللہ پاک فرماتے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں یہ رزق کی تقسیم یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ فرمایا ورفعنا بعضهم فوق بعض، اور دنیا میں ہم نے کچھ کو کچھ کے اوپر کر دیا، ہم درجہ کو بلند کر دیتے ہیں، رفعت عطا کر دیتے ہیں، بلندی عطا کر دیتے ہیں، تاکہ لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، تاکہ ایک دوسرے کے اپنا مددگار اور خدمتگار بنا لیں۔ اگر آج ایک آدمی وہ مزدوری کرتا ہے، مالک اس سے مزدوری لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے یہ ایسی تقسیم بنائی ہے
اگر سارے ہی مالدار ہوں تو بتاؤ کون کس کی ملازمت کرتا، کون کس کے پاس نوکری کرتا؟ اللہ نے دنیا کا نظام ہی ایسا چلایا ہے کہ ہر بندہ دوسرے کی مدد کا محتاج ہے۔ ایک کتنا ہی لینڈ لارڈ سیٹھ اور بہت بڑا مالدار اور بہت بڑا سرمایہ دار اور جاگیردار ہو، لیکن وہ ایک جوتے کے لیے ایک موچی کا محتاج ہے، کپڑا سلائی کرنے کے لیے ایک درزی کا محتاج ہے، وہ اپنا مکان، اپنا گھر، اپنی فیکٹری بنانے کے لیے ایک مستری اور مزدور کا محتاج ہے۔ وہ کسی بھی دنیا کے کام دھندے کے لیے، حتیٰ کہ اپنے گھر کی صفائی کے لیے، اپنے گٹروں کی صفائی کے لیے ایک صفائی والے کا بھی وہ محتاج ہے۔ اللہ نے دنیا کا نظام ہی ایسا بنایا۔ اگر دنیا کے اندر سارے ہی نواب ہوتے تو بتاؤ پھر گھروں کی صفائی کون کرتا؟ اگر سارے ہی سردار اور چودھری ہوتے تو پھر بتاؤ کون کہتا کہ بھائی میرا جوتا گاٹھ دو، میرے کپڑے سلائی کر دو؟ یہ دنیا کا نظام ہے۔ یہاں اللہ نے ہر بندے کو ایک پیشہ، ایک ہنر دے کر اپنے ہنر کا چودھری بنا دیا۔ اب وہ بہت بڑا سردار، اس کے جب بال بڑے ہوں گے تو وہ نائی کا محتاج ہوگا، نائی کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے گا۔ اب وہاں پہ چودھری کون ہوگا؟ وہ نائی چودھری ہوگا، یہ اس کا سامنے نوکر بن کے بیٹھا ہو۔ میرے محترم دوستو، یہ اللہ پاک فرماتے کہ میری ونڈ ہے، یہ میں نے تقسیم کی ہے۔ مساوات نہیں، اسلام نے برابری ایسے نہیں رکھی کہ رزق سب کو ایک جیسا ملے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اسلام نے، اللہ رب العالمین نے فطرتی طور پر یہ فرق رکھا ہے، لیکن آگے جو فرق بہت زیادہ ہے، جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے، غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے، یہ فرق ہماری معاشی غلط پالیسیوں کی وجہ سے۔ اگر ہم لوگ اسلامی نظام معیشت کو اپنائیں، جو اسلام کا نظام معیشت ہے، تو اس میں فرق تو ضرور ہوگا، لیکن وہ 19-20 کا فرق ہو۔ آپ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے امیر لوگوں کا جائزہ لیں، آپ کو حضرت عثمان ابن عفان کا گھر بھی ویسا ہی نظر آئے گا جیسے خباب و خبیب کا گھر تھا۔ اب اگر مدینہ منورہ کے رہن سہن کا جائزہ لیں تو آپ مدینہ منورہ کے سیٹھ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس، ان کا چال چلن اور ان کی زندگی میں وہی چیزیں نظر آئیں گی جو بلال و عبداللہ ابن مسعود کی زندگی کے اندر نظر آتی۔ اگر آپ جائزہ لیں مدینہ منورہ کی زندگی میں تو وہاں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عرب پتی انسان، اس کا رہن سہن اور اس کا طرز زندگی اور اس کا لائف سٹائل بھی بالکل اسی طرح کا ہے جس طرح مدینہ منورہ کے رہنے والے ایک عام سے غریب سے صحابی کا لائف سٹائل ہے۔ یہ فرق کیا ہے کہ انہوں نے اسلامی نظام معیشت کو اپنایا۔ میرے محترم دوستو، یہ سرمایہ دارانہ نظام ہو یا اشتراکیت ہو، جاگیردارانہ نظام ہو، دونوں نظام اسلام کے فطرتی نظام کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام کا فطرتی نظام انسانوں میں مساوات کا قائل ہے، برابری کا قائل ہے، لیکن وہ حقوق کے اعتبار سے برابری۔ اسلام اس نظام کا قائل ہے کہ چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، قانون سب کے لیے ایک ہے، اصول سب کے لیے ایک ہے، ضابطے سب کے لیے ایک ہے۔ یہ اسلامی نظام معیشت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ ہم نے اونچ نیچ رکھی ہے، کچھ کو اونچا کر دیا، کچھ کو نیچا کر دیا، کچھ کو زیادہ مال دے دیا، کچھ کو کم دے دیا، تاکہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، ایک دوسرے کی خدمت کرنے والے اور مددگار بن جائے۔ اور حقیقت یہ ہے، فرمایا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ، تیرے پروردگار کی رحمت
یعنی علم، فضل، کمال، تقوی، طہارت، اللہ کی یاد، اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا، یہ رحمت، خیر، یہ بہت بہترین ہے، مما یجمعون، ان ساری چیزوں سے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں۔ لوگ سونا جمع کرتے ہیں، چاندی جمع کرتے ہیں، روپے جمع کرتے ہیں، ریال، ڈالر جمع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان ساری چیزوں کو جمع کرنے سے بہتر رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت ہے۔ ایک آدمی بہت زیادہ مال و دولت اکٹھا کرتا ہے اور ایک آدمی اللہ کی رحمت کو حاصل کرتا ہے، علم کو حاصل کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اللہ کی رضا والے زندگی گزارتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ رحمت جو ہے یہ ان مال و دولت سے بہت بہترین۔ تو دنیا کی ایک حقیقت بتا دی کہ اس کو جمع کرنے کے پیچھے نہ لگو۔ رحمت رب سے مراد خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا طرز حیات بھی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ فرماتے ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو اب دیکھ لو، مال و دولت لینا ہے کہ اللہ کا محبوب لینا ہے؟ سونے چاندی کو جمع کرنا ہے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز حیات اپنانا ہے؟ اگر تم یہ فیصلہ کرتے ہو کہ جی ان کے سر پہ تاج نبوت کیوں سجا، تو وہ تو رب کی رحمت ہے، وہ تو رحمت خداوندی ہے۔ ساری دنیا کے خزانے بھی کسی کو مل جائیں اور ایک کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں، آپ کا طرز حیات مل جائے، یہ ساری دنیا کے مالداروں سے بہتر انسان۔ میرے محترم دوستو، نبوت و رسالت و ختم نبوت تو بہت اونچا مقام۔ آج اللہ پاک کسی کو علم کی دولت سے نوازے، قرآن کی دولت سے نوازے، تو یقین کریں ساری دنیا کے مالدار تو اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اس قرآن والے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے پاس جو دولت ہے کائنات کے خزانوں کے اندر وہ دولت نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی ذات مبارک، یہ وہ رحمت خداوندی ہے کہ دنیا کے تمام خزانے مل کر بھی اس رحمت خداوندی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جن کی اپنی زندگی قسمہ پرسی والی تھی، غربت و افلاس والی تھی، بہت زیادہ مال و دولت اور رفاہیت اور عیش و عشرت والی نہیں تھی، وہ خود فرمایا کرتے تھے رضینا بالقسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی، ہم جبار کی، اللہ رب العالمین کی اس تقسیم پہ راضی ہیں، خوش ہیں ہم کہ لنا علم وللجہال مال، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اور جاہلوں کو مال دیا، ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، علم کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ تو جب ایک علم بھی، وہ بھی زمین و آسمان کے خزانوں سے بہت اعلیٰ دولت ہے، تو علم کا مقام تو کم ہے، نبوت کا مقام تو علم سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ کہاں نبوت کو مال و دولت میں تول گئے کہ جناب طائف کے بڑے آدمی کو کیوں نہیں بنایا، مکہ کے بڑے آدمی کو کیوں نہیں بنایا، اور یہ بڑے مال والے، جاگیروں والے، سرمایہ دار، ان کی کیا حیثیت ہے جو مقام اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج اگر کسی کو علم و فضل و کمال ملا ہے تو اللہ کا اس پہ بہت بڑا احسان ہے۔ اس کو خود کو بھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، مال والوں کو بھی اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم باقية كباقي